السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان الطارقین عارف اکمل حضرت سید ہوتے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مجذوب قسم کے فقیر اور درویش تھے۔ کلر سیدہ کی پرانی اور قدیمی جامع مسجد میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ آپ مجذوب تھے اس لیے آداب شریعت کا ظاہری طور پر کوئی خیال نہ رہتا تھا۔ آپ مسجد کے صحن کے اندر ہی بنگ رگڑ کر پیا کرتے تھے۔ مسجد کے امام چونکہ شریعت مطہرہ کے سخت پابند تھے، انہوں نے آپ کو منع کیا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کہ ہوتے شاہ یہاں بنگ نہ رگڑا کرو۔ ایک دن مولوی صاحب مذکور کو غصہ آ گیا اور غصے کے عالم میں آپ کو اٹھا کر مسجد سے باہر گلی کی طرف پھینک دیا اور مار مار کے زخمی کر دیا۔ بابا گیم سنگھ جو مسجد کے قریب رہتے تھے، بہت ہی غریب آدمی تھا۔ وہ بازار سے گھر کی طرف جب آتا تو روزانہ آپ کو گلی میں زخمی حالت میں دیکھتا۔ ایک دن اس کی قسمت جاگی، آپ کی منت سماجت کر کے اپنے گھر لے گیا اور آپ کی خدمت کرنے لگا۔ مگر تھوڑی عرصہ گزرا تھا کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال سے پہلے ایک دن آپ حضرت ہوتے شاہ نے بابا غیم سنگھ کو بلایا، فرمایا کہ ہمارے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے، لہٰذا یہ ہماری گودڑی سنبھال لو اور بوقت ضرورت اس کو جاڑ لیا کرنا، جو بھی ملے استعمال میں لے آنا۔ چنانچہ آپ کے وصال با کمال کے بعد بابا غیم سنگھ کے گھر تنگی آئی تو بیوی نے کہا، حضرت بابا ہوتے شاہ نے فرمایا تھا کہ بوقت ضرورت اس کو جاڑ لیا کرنا، لہٰذا گودڑی جاڑنی چاہیے۔ جب گودڑی کو جاڑا گیا تو اس میں سے چاندی کے کافی سارے روپے گرے۔ وہ حیران ہو گئے اور خوشی کے عالم میں کہنے لگے، حضرت بابا سید ہوتے شاہ نے یہ روپے گودڑی میں چھپا رکھے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں کے دلوں میں خیال پیدا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب بھی ضرورت پڑے اس کو جاڑنا ہے، لہٰذا اللہ کے ولی کی بات غلط اور جھوٹی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اسے دوبارہ جاڑا گیا تو جب گودڑی کو دوبارہ جاڑا گیا تو ڈھیر سارے چاندی کے روپے پھر نکلے۔ اس طرح گودڑی کو پھر جاڑا، پھر کافی سارے چاندی کے روپے گرے۔ اس طرح کئی مرتبہ کرنے سے چاندی کے روپوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ان دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ انہوں نے اتنی دولت پوری زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ انہوں نے کلر سیدہ میں ایک بہت بڑے محل کی تعمیر شروع کر دی، جو کسی پیسے سے مکمل ہوئی۔ پھر اس کے پاس پیسوں کا اتنا انبار لگ گیا کہ بابا غیم سنگھ گرو بخش سنگھ مشہور ہوا اور سکھ قوم اسے اپنا گرو ماننے لگی۔ پوری سکھ اس کی عزت کرتے تھے اور یہ محل آج بھی موجود ہے شان شوکت سے۔ حضرت بابا ہوتے شاہ کا مزار شریف اسی میں مرجع خاص و عام ہے۔ آج کل اس بلڈنگ میں ہائی اسکول قائم ہے۔ حاجی سلطان محمود صراف فرماتے ہیں کہ چند سال قبل مجھے اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے آپ کے مزار کی زیارت کی ہے۔ آپ کے مزار چونکہ اس چبوترے کی شکل میں ہے، قبر کچی ہے۔ میں نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر مرزا مشتاق احمد صاحب، جو کہ آج کل ہی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ان سے عرض کی کہ چونکہ آپ سید اور مسلمان اللہ کے ولی ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کی قبر پختہ بنا دی جائے۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ میں نے راول پنڈی بنائی، سنگ مار کے قبر خریدنے کے لیے گیا تو مستری شیرا کو بلا کر آپ کی قبر مبارک بنا دی اور چوپائے وغیرہ پہلے سے موجود تھے وہ بھی اسی طرح دوبارہ لگوا دیے۔ اس کے ساتھ قبر آپ کے نام کی تختی بھی لگوا دی۔ بابا غیم سنگھ کا بیٹا ٹیکا سنگھ جو انڈین آرمی میں ملازم تھا، شاید اب ریٹائر ہو گیا ہوگا، ان کی انڈیا میں کئی کوٹھیاں تھیں۔ انگریزوں نے اسے دفعہ 30 کے اختیارات بھی دیے ہوئے تھے۔ آپ کا مزار پر نوار ہائی اسکول کلر سیدہ نزد لاری اڈا کلر سیدہ میں مرجع خاص و عام ہے۔ کافی لوگ آ کر دربار پر حاضریاں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔